महंगाई से तलबा भी शदीद मुतासर, बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरापा एहतजाज। डीजे साइंस कॉलेज के एतराफ में तलबा तंजीम की बाइक रैली। तलबा का कहना था महंगाई ने परेशान किया हुआ है, हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ हम रवाना होंगे और वहाँ पे इंशाल्लाह एहतजाज भी होगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी GCT, NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे और ये कंबाइंड प्रोटेस्ट है इस्लामी जमीयत तलबा जिसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है। कराची भर के तलबा जो है इंशाल्लाह इसके अंदर शरीक होंगे। जामिया कराची के असातिज़ा अपने मुतालबात पर डट गए, आज से तदरीसी अमल के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध से जामिया में इंतज़ामी बहरान का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट की मंजूरी ना हो सकी, कमीशन के जरिए तहकीकात की जाएँ, सिलेक्शन बोर्ड्स का फौरी इनेकाद किया जाए, तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली भी फिलफौर ज़रूरी करार। सिंध एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर सिंध की सदारत करेंगे। कोर कमांडर DG रेंजर्स, निगरान वज़ीर कानून उमर सोमरू, IG सिंध और दीगर हुकाम शरीक होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे में ऑपरेशन पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। मरास जनवरी 2024 में कराने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। एतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। तमाम एग्जीक्यूटिव्स इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। चीफ सेक्रेटरीज मुतलका डेप्यूटी कमिश्नर्स को भी जिला इलेक्शन कमीशन से फौरी राब्ते की हिदायत दें। बल्दियाती नुमाइंदों की सुनी गई, बजट मंजूरी का इख्तियार मिल गया। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची ने इंतजामी इख्तियारात दे दिए। टाउन चेयरमैन ने बजट मंजूर कराना शुरू कर दिए। मंगूपेट टाउन कौंसिल अरकान ने मौजूदा माली साल के बजट की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने 1 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद का बजट पेश किया। बजट 8 माह में इस्तेमाल होगा। सिंध हुकूमत ज़राए से 92 करोड़ 27 लाख मौसूल होंगे। तनख्वाहों की मद में 66 करोड़ 26 लाख मुख्तस किए गए। निगरान वज़ीर आला के मुख्तलिफ दफातर में हंगामी दौरे, रिकॉर्ड चेक किया। सब रजिस्ट्रार क्लिफ्टन और सदर टाउन ऑफिस में लोगों के मसाइल सुने। सब रजिस्ट्रार को हिदायत की, लोगों को काम मेरिट पर करने की हिदायत। थाना बोर्ड बेसन में ड्यूटी लिस्ट और रोजनामचा चेक किया। SHO से बातचीत की, माल खाना चेक किया। पेट्रोलिंग पर किए गए कांस्टेबल से वायरलेस पर बात की गई। गलत लोकेशन बताने पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था, मैं हर ऑफिस का अचानक दौरा करूंगा, किसी ऑफिस में करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। बल्दियाती इदारों से घोस्ट मुलाजमीन फौरी निकाले जाएं, निगरान वज़ीर आला का बड़ा हुक्म। लोकल बॉडीज इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर शेख की ब्रीफिंग। कहा कराची में ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल हो चुका। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बोले, तरक्याती काम ईमानदारी और दयानतदारी से सरअंजाम दिए जाएं। मेयर कराची की ज़ेर सदारत KMC अफसरान का इजलास। भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट लगाने से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। मुतल्लिका अफसरान की मुर्तज़ा वहाब को तफसीली ब्रीफिंग। बायोगैस की पैदावार के लिए मवेशियों को गोबर को इस्तेमाल में लाया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। कतर अस्पताल में सफाई के नाकस इंतजामात पर निगरान वज़ीर आला का एक्शन। सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी की हिदायत दे दी। निजी मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल इंतजामिया के गठजोड़ की तहकीकात का भी हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था, पता किया जाए कितने स्वीपर काम कर रहे हैं या नहीं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी का तबादला कर दिया गया। जब्त शुदा चीनी शहरियों को आधी कीमत पर मिलेगी। डेप्यूटी कमिश्नर केमाड़ी ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। डेप्यूटी कमिश्नर जुनैद इकबाल का कहना था, फैसला अदालत की इजाज़त से मशरूत है। जिला भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूध की कीमतों में इजाफा होगा या बरकरार रहेंगी। कमिश्नर ने मशावरती इजलास में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 रोज़ में नई कीमतों के हवाले से फैसला करेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स के दो अरकान कमेटी में शामिल।
ڈی سی ساؤتھ اور ڈی سی ملیر کمیٹی کے سربراہی کریں گے۔ چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن کوکب اقبال کا منافع خوروں کو بھاری جرمانے کرنے کا بھی اعلان۔ حکومتی ریٹ اگر قائم کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اقدامات کرنے کے لیے بالکل بہت ضرورت ہے، کیونکہ صارفین کا اب یہ ایک بدترین مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے۔ اچھا مہنگائی ہوتی ہے، مہنگا چیزیں ہوں، مگر یہ کہ ان کی دسترس میں اس طرح آ سکتی ہیں کہ جو حکومت مقرر کردہ ریٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر ان کو چیزیں دستیاب ہوں تو یقیناً پھر ان کو کچھ ریلیف حاصل ہو سکتا ہے۔ کراچی کا دوسرا بڑا سرکاری اسپتال مسائل کا گڑھ بننے لگا۔ سول اسپتال بچہ وارڈ کی راہداری کا پلستر گرے، عرصہ بیت گیا، تاحال مرمت کا کام نہ ہو سکا، اینٹیں بھی گرنے لگی، کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ڈینٹل وارڈ کے پاس بھی گندگی کے ڈھیر، دیواروں پر پان کی پیکیں ہی پیکیں، انجیو پلاسٹی کی راہداری چھت بھی خستہ حال، مریض اور لائقین کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسپتالوں میں تبادلوں کا سلسلہ جاری، سول اسپتال کے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نصر اللہ تبدیل، ٹرانسفر لیٹر جاری کر دیا گیا۔ محکمہ صحت میں رپورٹ کرنے کی ہدایت، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خالد بخاری کی چند ماہ قبل ہی انٹری ہوئی، پہلے تمام اختیارات نصر اللہ میمن استعمال کر رہے تھے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، محکمہ محنت اور افرادی قوت کے ذیلی اداروں میں مبینہ طور پر غیر قانونی بھرتیاں، 6 ذیلی اداروں سے رپورٹ طلب، گریڈ 1 سے 4 تک کی 1200 سے زائد بھرتیوں کا ریکارڈ بھی طلب، ملازمین میں ڈرائیور، لفٹ آپریٹر، الیکٹریشین شامل، سیکشن افسر نے خط ارسال کر دیا۔ غیر قانونی بھرتیوں کی رپورٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو پیش کی جائے گی۔ گلبرگ میں تجاوزات کے خلاف ایکشن، فیڈرل بی ایریا بلاک 7 عائشہ منزل سے تجاوزات کا خاتمہ، سڑکوں سے ٹھیلے اور پتھارے ہٹا دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر حسان ظفر کہتے ہیں عوامی شکایات پر کارروائی کی، پولیس اور متعلقہ حکام کو پابند کیا کہ آئندہ تجاوزات قائم نہ ہوں۔ میجر ایشو، ون آف دا میجر ایشوز جو کہ گلبرگ سب ڈویژن میں ہے وہ انکروچمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے جو ہے نا اس ایریا سے سٹارٹ کیا ہے۔ یہاں پہ کافی سارے جو ہے نا وہ پتھارے والوں کی شکایت تھی کہ وہ یہاں پہ روڈ بلاک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا آج ہم نے یہ سٹارٹ لیا ہے، اس کے بعد ہم بہت سارے اور ایریاز کو بھی کور کرتے جائیں گے آن اے ڈیلی بیسس انشاءاللہ۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ ضلع جنوبی میں تعمیر ہونے والی غیر قانونی عمارتوں کی فہرست اینٹی کرپشن کے سپورٹ کی جائے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو پابند کر دیا۔ اینٹی کرپشن نے رجسٹرار کو غیر قانونی فلیٹس کی سب لیز جاری کرنے سے روک دیا۔ تعمیرات کے عوض ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہے، حکومتی خزانے کو بھاری دھچکا لگ رہا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان ملک کو ضرور ہو رہا ہے لیکن یہ راشی افسران جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بیٹے ہیں، یہ سب پیسہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ میئر کراچی کا عوامی انداز، مرتضی وہاب رات گئے چائے پینے، سڑک کنارے ہوٹل پر بیٹھ گئے، کباب پراٹھے سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ شہریوں کا میئر کو ہوٹل پر دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار، عوام نے سیلفیاں بنوائیں۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ بہادرآباد آ کر بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ انٹر یونیورسٹی والی بال چیمپئن شپ، این ای ڈی اسپورٹس جمنازیم والی بال مقابلوں کا آغاز۔ ایونٹ میں شہر قائد کی 8 جامعات کی ٹیمیں شریک۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی سر سید یونیورسٹی کر رہی ہے۔ 7ویں اسٹوڈنٹ اولمپکس گیمز میں ایتھلیٹکس مقابلے اختتام پذیر۔ ایف سی ایریا گورنمنٹ بوائز اسکول کی شاندار کارکردگی، 200 اور 400 میٹر ریلے ریس اور لانگ جمپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ طلبہ کا کہنا تھا مستقبل میں بھی ایونٹس میں حصہ لیتے رہیں گے۔ ہمارے اسکول کو یہاں پہ ریپرزینٹ کیا، ہم نے مختلف ریسوں میں پارٹیسپیٹ کیا 8 کلاس سے لے کر او لیول تک، اور ہم نے اس میں فرسٹ 100 میٹر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی میں نے، اور باقی بچوں نے بھی اس میں پوزیشن حاصل کی۔ 100 میں سیکنڈ پوزیشن لی تھی اور 400 میں بھی سیکنڈ پوزیشن آئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سندھ حکومت کا 29 ستمبر کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ جمعے کو بلدیاتی کونسلز، تعلیمی اداروں سمیت تمام ادارے بند رہیں گے۔ شہر بھر میں میلاد، جلوس اور محافل کی سیکیورٹی کے انتظامات کی تیاریاں۔ ایس ایس پی شرکی عرفان بہادر نے سنی علماء کونسل کو سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کرا دی۔ آپ بھی اپنی یونٹی آف کمانڈ شو کریں، اور یہاں علامہ اشرف گورمانی صاحب کے ساتھ رات کی ریلی میں بھی اور دن کی جو ریلی ہے اس میں بھی شریک ہوں۔
اور یہاں پر جو لال فلیٹ پہ پرچم کشائی ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں. پھر نشتر پارک اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ. کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو آرٹ کی تربیت دینے کا سلسلہ جاری. قیدیوں نے جیل کی ایک گلی کو 3D پینٹ سے سجا دیا. ڈی ایس پی کا کہنا تھا کوشش ہے قیدیوں کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے. کلرز جو ہے نا انسان کی شخصیت میں چینج لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں عدلیہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ امانت ہے, تقریباً 6.25 سے 7 ہزار قیدی ہیں یہاں پہ. ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں کلرز کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہم نے جتنی والز ہیں اس کو بزی کیا ہے, ایز کینوس یوز کیا ہے, تو ہمارے پاس وہ فلمی اسٹائل میں تو کھیتی باڑی نہیں ہے, نہ پہاڑ توڑنے ہیں ہمیں کہیں پہ, ہمیں ان سے یہیں پہ کام کروانا ہے. پاکستانی نوجوان تعلیم کے میدان میں بھی کارنامے دکھانے لگے. آرمی پبلک کالج کی طلبہ عروج نے ریاضی کے عالمی مقابلے میں سلور میڈل جیت لیا. مقابلے میں مختلف سکولز کالجز کے طالب علموں نے حصہ لیا. عروج سہیل کا کہنا تھا مقابلے میں دوسرے نمبر پر آنے پر یقین نہیں آیا. بیٹی نے ملک کا نام روشن کیا. والدین بھی خوشی سے نہال. جب میں میٹرک تک پہنچ گئی تب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا میتھمیٹکس کو لے کے, ورنہ مجھے بچپن میں بالکل بھی میتھمیٹکس کا شوق نہیں تھا. اور اس کمپٹیشن میں نے پارٹ لیا, مجھے صرف سرٹیفکیٹ کا تھا کہ میں ایٹ لیسٹ ٹرائی کروں, اپنا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے, بہت بڑی اپارچونیٹی ہے, کیونکہ وہ بھی مجھے باہر سے آنا تھا, ملنا تھا. تو صرف سرٹیفکیٹ کے لیے کیا تھا, اور پھر ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے میڈل بھی مل جائے گا. آرٹس کونسل میں تھیٹر فیسٹیول سری لنکا سے آئے فنکاروں نے کین بی اینی ون کے نام سے ڈرامہ پیش کیا. فنکاروں نے کرداروں میں حقیقت کے رنگ بھر دیے. سری لنکا کے کونسل جنرل جگت ابرن نے فیسٹیول کو سراہا.